अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बड़े ही आपने गौर से सुनना है, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट शायद ही आपने कभी मेरे किसी व्लॉग में सुना होगा। क्योंकि आज खुशखबरियों की जो भरमार लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ ना, ये जो चंद दिन गुजरे हैं पिछले, ख़ासतौर पर पाक भारत जंग के बाद, खित्ते में पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के बाद, ट्रंप के इस बयान के आने के बाद कि पाकिस्तान का जो क़याम है और वहाँ पे जो लीडरशिप है वो इतनी मजबूत है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ख़ास तौर पे भारत का जो वफ्द पूरी दुनिया के अंदर जलील होकर आया है, यहाँ तक कि रशिया ने भी उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। और पाकिस्तानी वफूद जहाँ जहाँ दुनिया में गए हैं उन सबको उनसे मिला जा रहा है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि हमारी ईद जो है वो कल है, लेकिन आज के दिन सऊदी अरब और अरब दुनिया के अंदर ईद है। और ईद के मौके पर सऊदी अरब ने हमारे जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हैं उनको, और साथ में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ, उन दोनों को मेहमान खुसूसी बनाकर जनाब वहाँ पर बुलाया हुआ है। इससे बड़ी और क्या कमाल की बात होगी। अच्छा, अब मज़ेदार बात यह है कि जो खुशखबरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि भारत ने जब से पाकिस्तान को इस बात की धमकी दी थी और ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी कि वो सिंध तास मुआहिदा जो है उसको कैंसिल कर देगा। उसकी वजह क्या थी कि सिंध तास मुआहिदा, जिन लोगों को नहीं पता, शॉर्टली आपको एक या दो जुमले में समझा देती हूँ कि बेसिकली जब पाकिस्तान बना था तो उसके बाद जो दरियाओं का पानी है उसकी तकसीम के ऊपर एक झगड़ा था, और 3 दरिया जो हैं वो हिंदुस्तान के हिस्से में आए थे, 3 दरिया का पानी जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आया था। लेकिन वक्त के साथ साथ भारत ने बांध के हमारे जो हिस्से के 3 दरिया हैं उनका जो पानी है उसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी कम की हुई है, जिसकी वजह से वो हमें ब्लैकमेल करता रहता है। अब ऐसे में पाकिस्तान ने जनाब एक बड़ा अहम बयान जो है वो दिया है, और ऐसे मौके पे आना और हमारे वज़ीर दिफा का आना बड़ी कमाल की बात है। उन्होंने कहा है जनाब साफ तौर पे कि हम शिमला मुआहिदा जो है वो ख़त्म करते हैं, और अब शिमला मुआहिदे की जो लिमिट थी, जो उसका टाइम था, वो एक्सपायर हो गया है। लिहाजा अब शिमला मुआहिदा जो है उसकी हैसियत ना रहने के बाद हम दोबारा वापस 1948 वाली पोजीशन में आ गए हैं। क्योंकि 1948 में शिमला मुआहिदा के मतलब 1948 वाली पोजीशन में इसलिए कहा क्योंकि हुआ तो 1972 में था, 71 की जंग के बाद जो शिमला मुआहिदा ये हुआ था। इसके बेसिकली 2 इसके पार्ट्स थे, वो बड़े ही अहम थे। नंबर 1 ये कि जो कश्मीर का मामला है वो दोनों ममालिक मिलकर तय करेंगे, और दूसरा ये था कि जो LOC है यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पर दोनों ममालिक ने मिलकर सीज फायर रखा हुआ था। अगर भारत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता है तो हमारे जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है, वज़ीर दिफा ने कहा है कि फिर दफ़ा हो जाओ, हम भी आपके साथ शिमला मुआहिदा जो है उसकी एक्सपायरी के बाद जो है वो इसको नहीं आगे चलाएंगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर जो मुआहिदे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और फिर इसी तरह मुआहिदे टूटते रहेंगे। इसकी वजह से भी भारत जो है वो इतना गुस्से में बौखलाया हुआ है कि जहाँ पर उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, जिस तरह इन्होंने भारत के अंदर मोदी को दोबारा से जितवाना था, उसके बाद जो इंडिया के अवाम जो मोदी के ऊपर थू थू कर रहे हैं, यहाँ तक कि मोदी ने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी साल की तपस्या के बाद और हुकूमत के बाद वहाँ के अवाम उसको गद्दार करार देंगे। और मज़ेदार बात यह कि वो मोदी जो पिछले कई सालों से बैरून मुल्क दौरे कर रहा था, वही ममालिक के जो सरबराहान हैं जिन्होंने उसको मिसाइल्स दिए, जिन्होंने उसको तमाम सहूलियात दी, जिन्होंने उनको ड्रोन्स दिए, वही ममालिक के सरबराहान जो हैं वो मोदी को मिलने से इनकारी हैं और पाकिस्तानी वफूद को मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल पैदा होता है कि आप क्या समझते हैं कि उन ममालिक को पाकिस्तान के ऊपर कोई प्यार आ गया जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से मिल रहे हैं? जी नहीं, वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास कौन सी ऐसी ताकत है कि अपने से इतनी बड़ी गुना ताकत को इन्होंने शिकस्त दी है। और दूसरा, वो भारत के इन लोगों को और मोदी को इसलिए मिलना नहीं चाहते क्योंकि मोदी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ये बता रहा था कि मैं इस खित्ते का हुंडा हूँ, आप लोग मुझे ड्रोन्स दीजिए, आप मुझे मिसाइल्स दीजिए, मैं पाकिस्तान को तबाह करूँगा। लेकिन आपने देखा कि उनकी ताकत जो है वो किस तरह हवा में हिचकोले खाते हुए गिरी, और फिर 6-0 से जो है वो मामला जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचा। अब असल कहानी जो मज़ेदार है, जो आपके सुनने वाली है, वो शुरू होती है यहाँ से, क्योंकि अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है, अभी तो सिर्फ पिक्चर शुरू हुई थी। अब कहानी ये है कि हमारे जो DGISPR हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिंध तास मुआहिदा, उसके तहत 3 दरिया पाकिस्तान को और 3 दरिया भारत को दिए गए थे। अगर भारत इस मुआहिदे की पाबंदी नहीं करता, पाकिस्तान का पानी रोकता है, तो फिर कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, और फिर ये तमाम 6 के 6 दरिया जो हैं वो पाकिस्तान के कब्ज़े में होंगे। और ये उन्होंने कोई गीदड़ भपकी नहीं दी, वो ऐसा करके दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि जिस दिन हम लोगों ने राफेल गिराए थे
تو ہمارے ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو طیارے گرائے تھے ہم چاہتے تو 20 سے 25 گرا سکتے تھے، لیکن پھر بھارت کے اندر ایک کوہرام مچ جانا تھا، وہاں تباہیوں کے آنے والی کئی صدیوں تک اس کو یاد رکھا جانا تھا، اس لیے ذرا ان کا نقصان جو ہے وہ کم کیا گیا تھا اور ان کو تنبیہ کی گئی تھی کہ آئندہ کے لیے بچ کے رہنا. لیکن اگر وہ اثر نہیں کرتے تو بلاول کا ڈنکا آج کل ویسے ہی دنیا میں بج رہا ہے، اور اس نے تو ویسے ٹیموں کی سستی کاپی کہہ دیا ہے نریندر مودی کو. اب ایسے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا 6 کے 6 دریاؤں کے اوپر قبضہ کرنے کا اعلان کرنا، اور پھر اس کے بعد بھارت کو تکلیف تو ہے ہی، لیکن انفارچونیٹلی اب میں آپ کو کچھ ثبوت دکھانے جا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے افراد کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان کا ڈنکا پوری دنیا میں کیوں بج رہا ہے، فیلڈ مارشل کو اور ہمارے پرائم منسٹر کو پوری دنیا کے اندر عزت کیوں مل رہی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت کو تکلیف ہو رہی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو تکلیف ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں نے خود سمجھنا ہے. میرا کام ہے صرف ثبوت کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنا. اب ثبوت دکھاتی ہوں آپ کو. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو موہت پیرزادہ کے ٹویٹس نظر آ رہے ہیں، اور یہ انگریزی زبان میں پوچھ رہا ہے اشوک سوائن سے، کیونکہ اشوک جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، میں آپ کو ذرا ٹرانسلیٹ کر کے بتاتی ہوں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. وہ کہتا ہے کہ ایون رشیا ہیز سنبڈ مودی، یعنی کہ وہ رشیا جس نے اپنے میزائلز دیے تھے بھارت کو، اس نے بھی مودی کو سنب کر دیا ہے، ڈانٹ دیا ہے، ذلیل کر دیا ہے. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ وائل پاکستانی ڈیلیگیشن میٹ رشین فارن منسٹری، جب پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کی جو ڈیلیگیشن ہے، پاکستان کا جو وفد ہے، جب وہ رشیا پہنچا تو رشینز نے کیا کیا کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی، جبکہ وہ کہتا ہے کہ انڈین ڈیلیگیشن کوڈ ناٹ میٹ رشین ڈیپٹی فارن منسٹر. جو انڈیا کا وہاں پر ڈیلیگیشن گیا ان کو وہاں کا ایک فارن منسٹر تک ملنے کے لیے نہیں آیا. اور آگے وہ کہتا ہے کہ یہ انتہائی شرم سے بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ موہت پیرزادہ لکھ رہا ہے وائی، کہ مطلب اتنی تکلیف تو بھارت کو نہیں ہوئی جتنی موہت پیرزادہ جیسے، شہباز گل جیسے باہر بیٹھے ہوئے بگوڑوں کو ہو رہی ہے. کہتا ہے وائی انڈین ڈپلومیسی ہیز فیلڈ سو میزریبلی، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بھارت کی ڈپلومیسی جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے، وہ بھی اتنے برے طریقے سے. واٹ ہیز گون رانگ، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ غلط. اور آگے کہتا ہے کہ ہیز جے شنکر لاسٹ ہز مینٹیلٹی، کیا جے شنکر کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں بھارت کے خلاف، پاکستان کے خلاف وہ کچھ کر رہا ہے، کیا وہ مینٹل ہو گیا. اور آگے کہہ رہا ہے کہ اور ڈاکٹر تھروور جو ہے اس کنفیوزڈ، وہ کیوں کنفیوزڈ ہے اور واٹس ہیپننگ، ہو کیا رہا ہے. یہ ہے جی اصل تکلیف پی ٹی آئی والوں کو، کیونکہ پاکستان کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بج رہا ہے. نہ ثبوت ابھی یہیں تک نہیں رکتے، بلکہ ثبوت تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اب ذرا یہ دیکھیے، آپ کو سکرین کے اوپر یہ سگنیچرز نظر آ رہے ہیں. یہ کس کے سگنیچرز ہیں؟ یہ ایک شرمناک حقیقت ہے کہ جب پاکستان کی اعلیٰ سطح کی سفارتی ٹیم امریکہ میں قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے، اور جہاں پوری دنیا پاکستان کو اتنی اہمیت دے رہی ہے، وہاں پر پی ٹی آئی نے امریکی صدر کو ایک خط لکھوایا ہے جس میں 59 کانگریس اراکین جو ہیں انہوں نے دستخط کیے ہیں، جو کہ اس وقت آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں. یہ خط کیوں لکھا گیا ہے؟ یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کریں، پاکستانی حکام کے اوپر پابندیاں لگائیں، اور امریکہ پاکستان سیکیورٹی تعاون کو نشانہ بنائیں. اور اس کے علاوہ 2 بھارتی نژاد اراکین جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر اپنے دستخط کیے ہیں، اور وہ بھی بھارت کے حامی موقف رکھتے ہیں. اور 50 اراکین جنہوں نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے دوران اسرائیل کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے بھی اس کے اندر سگنیچرز کیے ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس پارٹی کے اوپر. پھر بھی اگر کوئی کہے کہ یہ غدار پارٹی نہیں ہے، اور پھر بھی اگر ہمارے ادارے ان کے اوپر کسی قسم کا جو پابندی ہے وہ نہ لگائیں اور ان کو کام کرنے دیں، تو پھر شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے سب کے لیے. بھائی اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہے؟ بھارت کوشش کر رہا تھا کہ ورلڈ بینک پاکستان کو قرضہ نہ دے. بھارت کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان گرے لسٹ میں آ جائے. بھارت کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر دہشت گرد اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر ہو جائے. اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر عزت مل رہی ہے، لیکن صرف اور صرف بھارت کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ غدار وطن ہونے کے ناطے اس طرح کی حرکات و سکنات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ لائلٹی شوائلٹی کچھ نہیں ہوتی، سب مفادات کی جنگ ہے اور سب مفادات کے پیچھے بھاگے ہیں. اس کے لیے مفادات کے لیے لوگ اپنا دین، ایمان، نسل تک بھول جاتے ہیں.
آج کی سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑی بریکنگ نیوز جو شیئر کروں گی، آج کی آخری خبر، اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ ایلن مسک وہ شخصیت جو امیر ترین شخصیت ہے جس نے ٹرمپ کی حکومت بنوانے کے لیے بے شمار پیسہ لگایا، آج کا دن وہ دن ہے کہ ایلن مسک اور ٹرمپ کے درمیان شدید دوستی جو تھی وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر شدید الزامات لگائے ہیں۔ کیا الزامات لگائے ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ایلن مسک کا کہنا یہ ہے کہ ٹرمپ کا نام جنسی سکینڈلز میں بدنام ایپسٹین کی فائلوں کے اندر موجود ہے، اور میرے بغیر ٹرمپ الیکشن ہار جاتا، میں نے پیسہ لگا کر ٹرمپ کو جتوایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دونوں الزامات ایلن کے اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہیں، جبکہ ٹرمپ کا الزام یہ ہے کہ علم نہیں تھا کہ ایلن مسک باقاعدگی سے منشیات کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ بڑے گھٹیا ہیں کہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں، ایسے جیسے دو دوستوں کو پہلی بار پتہ چلا ہو۔ اور اس کے علاوہ ایلن مسک نے ٹرمپ کے مواخذے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ اس کا مواخذہ ہونا چاہیے، اس کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے درمیان آخر کون سی مفادات کی جنگ تھی جو اب ختم ہو کر یہاں سے سلسلہ دشمنی تک جا پہنچا ہے۔ دراصل معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایلن مسک چاہتا ہے کہ ٹرمپ کے اوپر اتنا پیسہ لگا کر جو میں نے اس کو جتوایا ہے، کیوں نہ میں اپنی سیاسی پارٹی شروع کر دوں، خود سیاست میں آ جاؤں اور خود صدر بن جاؤں امریکہ کا، اور وہ یہ کر بھی سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کسی جہانگیر ترین کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جہانگیر ترین کی جگہ پہ ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس نے ٹرمپ کو اور ایلن مسک کو آپس میں دو لڑتے ہوئے، وہ ایک بچپن میں یاد ہے نا، لڑتے لڑتے ہو گئی دم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، بس یہ وہ والا معاملہ ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میں سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد